اللہ کو معلوم ہے کہ تمہاری آزمائش لمبی ہو گئی ہے، اسے معلوم ہے کہ تم نے ڈھیروں دعائیں کی ہیں، صرف ایک معجزے کے لیے وہ بے خبر نہیں ہے، نہ تم سے نہ تمہاری مانگی گئی دعاؤں سے، اور دعائیں تو کہیں زیادہ طاقتور ہیں جتنا آپ انہیں سمجھتے ہیں۔ جس سے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ رب شہنشاہ بار تعالیٰ ہے، اس کی بادشاہی میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ تمہاری دعائیں تمہاری نظر میں ناممکن ہیں مگر اس رب کی نظر میں تو نہیں، اور تمہارے یقین کا امتحان تو تب ہی شروع ہوتا ہے جو وہ چیز نہیں ہو تمہارے پاس جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کے یہاں اپنا مقام حیثیت جاننا چاہتے ہو تو خود پر غور کرو کہ اللہ نے تمہیں کس کام میں لگائے رکھا ہے۔ اگر تم مسلسل دعاؤں پر ہو، مانگ رہے ہو، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہو۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں، تم جیسا گمان کرو گے اسے ویسا ہی پاؤ گے، تم مانگو گے رحم تو اسے الرحمن ہی پاؤ گے، جب تم اپنی تکلیفوں کے آگے ہار جاؤ گے تو اسے العزیز پاؤ گے۔ ساری کہانی تو یقین کی ہے نا؟ دعاؤں کے جواب میں دیری کے باوجود آپ اپنی دعاؤں میں جتنا ثابت قدم رہتے ہیں، آپ کا اللہ پہ اتنا ہی ایمان اور توکل ہوتا ہے۔ دعاؤں میں اگر آپ کا دل لگنے لگ جائے تو یہ نشانی ہے کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھان رکھا ہے، یہ جواب ہے اس کا، وہ تمہیں تھامے ہوا ہے۔ قرآن میں وہ رب بہت پیار سے فرما رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے تو وہ کافی ہے، اللہ یقیناً اپنا کام تو پورا کرتا ہے۔ اور جب تم اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر اللہ سے مانگنے بیٹھ جاتے ہو، اس لمحے تمہاری اللہ تعالیٰ سے گفتگو نہیں ہوتی بلکہ تمہارا ٹوٹا ہوا دل اللہ سے گفتگو کرتا ہے، تب اللہ وسیلہ نہیں بناتا، خود ہی وسیلہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی بھی پکار کو ضائع نہیں کیا جاتا، اسے ہر چیز کی قدر ہے۔ کتنی خوبصورتی سے اس آیت میں وہ رب فرما رہا ہے کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ایک بار آنکھیں بند کر کے اس آیت کو محسوس کرو، ایسا لگے گا جیسے وہ دو جہانوں کا رب شہرک سے بھی زیادہ قریب ہو گیا ہو۔ جب بھی تم تھک جاؤ اس دنیا سے، اپنی تکلیفوں سے، تو اس آیت کو بار بار دہراؤ اور محسوس کرو گے کہ تم اکیلے نہیں ہو، وہ رب الہی تمہارے ساتھ ہے۔ مت پریشان ہو، یہ جو بھی آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ سب عارضی ہیں، جیسے اچانک دھوپ اور گرمی کا یوں ٹھنڈا ہو جانا، صاف آسمان پر بادلوں کا پہرا آ جانا، یوں کچھ پل ڈھلے جہاں روشن دھوپ تھی وہاں لمحوں میں اب ٹھنڈی بوندوں کا برسنا۔ یہ ہے اس رب کی شان جو ہمیں اپنی قدرت میں اتنی نشانیوں کو دکھاتا ہے۔ وہ حالات بدلنے پر قادر ہے، وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ چاہے تو آخری لمحوں میں ہی منزلیں بدل جاتی ہیں۔ اور پھر صبر، طویل صبر یعنی لمبا انتظار ایک اہم دعا کے لیے۔ تمہیں ابھی خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قبولیت کے ذریعے بنا رکھے ہیں، وہ تمہارے سبھی آنسوؤں کا حساب رکھتا ہے۔ اللہ نے انکار نہیں کیا کبھی بھی تمہاری کسی بھی چاہ سے، وہ تمہاری ہر ایک تکلیف، وسوسوں، گمان اور خیالاتوں کا جواب اس ذات نے قرآن شریف میں دے رکھا ہے۔ اگر تو تم غور کرو کہ وہ ذات تمہاری اس کیفیت کا جواب قرآن شریف میں دے رہا ہے کہ صبر کرو جب تک کہ میرا فیصلہ نہیں آ جاتا، صبر تو تمہیں اس ذات کی توفیق سے ہی مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں تمہارے صبر کا بہترین اجر دینا چاہتا ہے، تبھی تو تم صبر کر پا رہے ہو نا۔ وہ رب تو تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیتا ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو، اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو۔ یقین رکھو اللہ جلد تم تک اپنی مدد بھیجے گا اور تم جان جاؤ گے۔ اللہ جب تمہاری دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا
تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں تمہارے لیے معجزے بن جاتی ہیں، اور جب معجزے ہوتے ہیں تو پھر کچھ ادھورا نہیں ہوتا۔ کہانی تو بس یقین کی ہے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، تم جلدی نہ کرو اور یہ نہ کہو یہ کیسے ہوگا، اپنے توکل کو مضبوط رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر اگر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا۔ اور سنو، اللہ اسی کو چنتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو اسے اپنے لیے خاص بنا لیتا ہے، پھر اس کا امتحان بھی خاص ہوتا ہے، آزمائشیں بھی خاص ہوتی ہیں اور اس کا انعام بھی خاص ہوتا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرتے وقت صبر کرنے کی دعائیں، تاکہ اللہ کی مدد ثابت ہو۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا پھر کوئی غلطی کر جائیں تو ہمیں معاف کر۔ اے ہمارے رب، ہمیں صبر دے، ہمارے قدم کو مضبوط کر اور ہمیں کافروں پر مضبوط کر۔ اے رب، ہمیں قبول فرما، ہمیں ضائع ہونے سے بچا۔ تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے بے شک۔ وضو سے شروع کریں اور پھر دعا کے لیے ایک صاف اور سکون والی جگہ کی تلاش کریں۔ دعا کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور تعلق باندھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور جو بھی دعائیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں اسے ضرور مانگیں، جو دل میں آئے وہ مانگیں، وہ قبول کرے گا۔ یہ مت سوچیں کہ قبول ہوگی یا نہیں، بس یہ سوچیں کہ میری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ بے شک میرا رب ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے۔